ہمارے بیچ اب ہمارے ادارے کے ایک بہت ہی اہم شخصیت، ایک بہت ہی بڑے پولیٹیکل ریپرزنٹیٹو، ایک ایسے شخص جو KMDC کے چیئرپرسن رہ چکے ہیں، وہ موجود ہیں، اور میں ان سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں ان کنٹینیوشن ٹو دا ڈسکشن وی ہیڈ وتھ شاہ موسیٰ صاحب. مسعود فردر sir, welcome. We have been having this conversation of scholarships, اور بہت بار یہ ذکر آیا KMDC کا. تو KMDC کے ریفرنس سے آپ آج کے نوجوانوں کو یا آج کے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے KMDC سے مدد ہے، کس طرح سے اسکالرشپ ہے، اس کے بارے میں اگر کچھ بتا سکیں تو. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ دیش کے آرگنائزیشن کا بہت مشکور ہوں کہ مجھے آج آپ سے بات کرنے کا اور تمام اسٹوڈنٹس کو انفارمیشن دینے کا موقع ملا. میں سمجھتا ہوں کہ جب KMDC 31 سال پہلے جب شروع ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ ایجوکیشن لون وغیرہ کچھ نہیں تھا. تقریباً 6 سال پہلے جب ایجوکیشن لون شروع ہوا اس میں صرف انجینئرنگ اور میڈیکل اسٹوڈنٹس کو لون دیا کرتے تھے. جو بھی CET کے تھرو جو بھی الگ ہوتے تھے صرف ان کو دیا کرتے تھے. اس کا بھی بجٹ بہت کم، تقریباً 8-10 کروڑ روپے کے قریب ہوتا تھا، لیکن اسی لیے کہ KMDC کا بجٹ ہی بہت کم ہوا کرتا تھا. بعد میں آگے چلتے اسٹوڈنٹس کا ڈیمانڈ بڑھتا گیا. تعلیمی میدان میں ہمارے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ موقع ملنے لگا، انجینئرنگ اور میڈیکل اور دوسرے جو چیزیں ہیں. اس طرح ہم لوگ آگے بڑھاتے گئے اسٹریمس. اس کے ساتھ جب میں چیئرمین شپ کا عہدہ سنبھالا اس ٹائم پہ صرف 25 کروڑ کا بجٹ مخصوص تھا اریو لون کے لیے. جب بھی میں ریاستی دورہ کرتا، لوگوں سے ملاقات کرتا، بچوں سے ملاقات کرتا، سب لوگوں کا یہی ڈیمانڈ ہوتا تھا کہ صرف انجینئرنگ اور میڈیکل اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں، جو زیادہ تر رئیس لوگ یا مالدار لوگ ہی وہ کورس حاصل کرتے ہیں. کہ BA BCom BSc B.Ed ایسے جو دوسرے جو کورسز ہیں ان کے لیے اس طرح کی سہولت نہیں تھی. ایک موقع مجھے ایسا ملا، BT جو کالج ہے بسم اللہ نگر، میں وہاں ایک پروگرام کے لیے مجھے مدعو کیا گیا تھا. تو وہاں ایسے بات کرتے رہے تو کچھ اسٹوڈنٹس میرے سے ملاقات کرنے کے اسٹیج پر آئے تو ایک چٹھی میں لکھی تھی کہ ہم آپ سے 2 منٹ کے لیے سپریٹ بات کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھا کچھ ایسا ایجوکیشن کا ہی معاملہ ہوگا، تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا. تو کچھ بچے لڑکیاں تھے پورے، وہ تو لڑکیوں کی کالج ہے. لڑکیاں نے مجھے گزارش کی کہ سر دیکھیے آپ تو اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کی آرگنائزیشن بھی اچھا کام کر رہی ہے، انجینئرنگ اور میڈیکل کے ساتھ ساتھ ہم جیسے غریبوں کا بھی خیال کیجیے. تو میں وہاں پرنسپل سے بات کیا، ہمارا ڈسٹرکٹ مینیجر اور ساتھ لے کے گیا تھا. ان سے بات کرنے کے بعد پوچھا کہ کتنے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو امیڈیٹ لون حاصل کر سکتے. تقریباً 125 بچے وہاں پر موجود تھے. 125 بچے BA BCom BSc تھا ان کا. تو میں ہمارے DM کو اسی اسپاٹ پہ ڈائریکشن دے دیا کہ جتنے بھی اپلیکیشن ہیں لے لو، میں بورڈ میں رکھ کے اپروو کروں. تو نیکسٹ 8 دن کے اندر، 1 ہفتے کے اندر میں نے بورڈ میٹنگ بلائی اور اس کو سینکشن کر دیا. اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. پھر پچھلے سال جیسا موسیٰ صاحب نے بھی بتایا آپ کے سامنے، بجٹ کم ہونے کی وجہ سے BJP گورنمنٹ آنے کے بعد اب میرے دوران 500 کروڑ تک میں بجٹ لے کے گیا تھا، گورنمنٹ سے 500 کروڑ تک لے کے آیا تھا. پچھلے بار 125 کروڑ کا بجٹ مخصوص ہوا ہے، 500 کروڑ سے 125 کروڑ آ گیا ہے ابھی. تو 125 کروڑ میں یہ صرف 40 کروڑ ایجوکیشن لون کے لیے رکھے ہیں ریو کے لیے. اس میں صرف انجینئرنگ میڈیکل اور رینیول جو پچھلے جو پینڈنگ ہے ان لوگوں کے لیے. اور رینیول کے لیے انہوں نے کنڈیشن لگا دی ہے کہ جو 65% لیں گے انہیں کو رینیول لون ملے گا. اس کے لیے ہم احتجاج کیے ہیں، اس کو ریلیکس کریں گے انشاءاللہ. جو بھی 50% لیں گے ان کو دینے کے لیے کوشش کریں گے. اس کا احتجاج چل رہا ہے.
لیکن یہ بہت بدنصیبی ہے کہ ہم لوگوں کی اور ہمارے آرگنائزیشن کی اور جو ہائر اپس ہیں وہ پورے دوسرے طریقے کے لوگ ہیں، اسی سے یہ ہم لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. پولیٹیکل رائولری بھی جو ہے. جی جی. اور یہ مسلمانوں کو توڑنا، مسلمانوں کی کمر توڑنا، ان کو روکنا، یہ ایک ان کا مقصد ہے. مقصد میں ہم کوشش کریں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ یہ نہ ہو. اتنا رہا ہے عدیب الول کے بارے. دوسرا سوال جو یہاں پہ فی الوقت جو تھوڑا پاپولر بھی ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بینگ اے ریپرزینٹیو آف دا کمیونٹی، بینگ دا ینگ فیس آف دا کمیونٹی، جو آپ کی اسٹرگل رہی ہوگی اور اس سے کچھ لیتے ہوئے واٹ ڈو یو سجیسٹ فار دا اپ کمنگ جنریشن ان ٹرمس آف لیڈرشپ؟ لیڈرشپ تو یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے. جی. اللہ تعالیٰ جس سے خدمت لینا ہے اس کو چن لیا کرتا ہے. لیکن ہم لوگوں کی بھی کوشش ہونا چاہیے، آنے والے نوجوانوں کو بھی کوشش ہونا چاہیے کہ پہلے اپنے آپ تعلیم یافتہ بنیں، تعلیم حاصل کریں. بنا تعلیم کے کچھ کرنا آج کے دور میں اس کی تعلیم نہیں کرتا. اب تعلیم حاصل کر لیجیے، جو بھی چاہے جو بھی ہو، ایک ڈگری ہو آپ کے پاس. جب آپ لوگوں سے ملیں گے، بات کریں گے، ان کے تکلیفات سنیں گے، ان کی تکلیف کو سلجھانے کی جب کوشش کریں گے، صلاحیت آپ کے پاس ہونا چاہیے. اسی کو ایک لیڈر مانتا ہے. اور صرف پاپولیرٹی، صرف پیسوں کے زور پہ، خاندانی دبدبے کے زور پہ لیڈرشپ بننا مناسب نہیں ہے، اور اس کی میں تائید بھی نہیں کرتا. میں جب میری تعلیم ختم ہوئی تو میرا پہلا قدم NSU کی طرف تھا 1991 میں. میں ایک اور چیز اب بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جب تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو یہ انجینئرنگ کی بات کر رہے ہیں. یہ بیچلر آف انجینئرنگ ہے، یہ ایک انجینئر ہے. اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹریٹ بھی کیا ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مسعود فوجدار ہیں، لیڈر ہیں، بٹ جب یہ خود بول رہے ہیں کہ ایجوکیشن کا امپورٹنس کیا ہے تو یہ کس وجہ سے بول رہے ہیں، اس پوائنٹ پہ آپ کو تھوڑا غور کرنا ہے. تعلیم اسی لیے ہونا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جائیں گے، لوگوں کے مسئلے سنیں گے، اس کو سلجھانے کے لیے آپ کو راستہ نکلنا پڑے گا. کون سے آفیسر کے پاس جائیں گے تو اس کا مسئلہ حل ہوگا، کون سے ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے تو اس کا مسئلہ حل ہوگا. اگر کسی آفیسر کو فون کریں گے تو آفیسر آپ کو عزت کرنا چاہیے کہ جب اگر وہ کچھ سیکشن بولے گا، کوئی رول بولے گا تو اس کو اوور رول کرنے کے لیے میرے پاس کیپیسٹی ہونا چاہیے. اس کے لیے تعلیم ہونا بہت ضروری ہے. اب جو سچویشن چل رہا ہے، جو یہ کرونا وائرس کا جو چل رہا ہے، اس سے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بہت سے لوگ مجبوری کے تحت پڑھائی سے تھوڑی دور ہو رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، یہ کرونا اور تعلیم کے لیے کچھ ریلیٹڈ نہیں ہے. کرونا سے جو اسکولس ہیں، کالجز ہیں، وہ آن لائن کلاسز ریگولر چلا رہا ہے. ریگولر آف لائن کلاسز نہیں، آن لائن کلاسز چل رہا ہے. آن لائن کلاسز کے تھرو بچوں کو بھی تعلیم مل رہی ہے. دوری اسی لیے ہو رہی ہے کہ وہ کچھ ان کی مجبوری کی وجہ سے فیس نہیں بن سک رہے، ان کو آن لائن کلاسز سے کٹ کر دیا جا رہا ہے، وہ آن لائن کلاسز اٹینڈ نہیں کر رہے. ایسے ماحول میں جیسا آپ کا آرگنائزیشن ہے، پریس ہے، اگر بہت ہی ضرورت مند اسٹوڈنٹس ہیں، بہت ہی ضرورت مند لوگ ہیں تو ان کو آپ آرگنائزیشن کی طرف سے مدد کرا سکتے ہیں، یا جو ادارے تعلیم کے لیے، طالب علم کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے مدد کرتے ہیں، ان سے رابطہ کر کے ان کی تعلیم آگے بڑھا سکتے. لیکن کرونا اور تعلیم کو کچھ کنیکشن نہیں ہے. سر، یہ ہماری آج کی آڈینس سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور میرے خیال سے تھوڑا پیچیدہ بھی ایک سوال ہے کہ بجٹ الوکیشن کرنٹ گورنمنٹ یا کرنٹ ایئر میں ریڈیوس ہوا ہے اسکالرشپ کے مد نظر، اور اس کو دیکھتے ہوئے
हमारे पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर सकते हैं, इनका राय क्या है, और हाउ डू द पॉलिटिकल लीडर्स रिएक्ट टू द सिचुएशन? सवाल पेचीदा ये है कि आपने बताया, लेकिन हमारी कांग्रेस हुकूमत थी, उसके बाद सेक्युलर गवर्नमेंट कमर्शियल नीति आई, उसमें भी हम लोग को अच्छा बजट मिला था। उसके बाद जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में पूरा जो बजट था 25% कर दिया, जैसे मैंने बताया 500 करोड़ से 125 करोड़ आना 25% पा गया। ये जब बजट कम हुआ तो हम लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो कांग्रेस के एमएलए हैं, जेडीएस के एमएलए हैं, उन्होंने एहतजाज किया, असेंबली में भी एहतजाज किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी एहतजाज किया, और अब तक असेंबली और काउंसिल दूसरी जगह भी हम लोगों ने एहतजाज किया है। अब हमको ऐसा नहीं लगता कि इसी बार पड़े, हो सकता है कि अगले साल इसको बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन हम जो पूरे पॉलिटिकल लीडर वी आर कंसर्न टू इट, वी वांट टू इंक्रीज द बजट एंड वांट टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स एंड अदर कम्युनिटीज लाइक क्रिश्चियन, जैन्स, सिख्स, ऑल ऑफ देम अंडर द माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, so we are trying to help them. सब ये बहुत ही मुख्तसर और ब्रीफ इंटरेक्शन रहा। उम्मीद करते हैं कि और चंद दिनों में और थोड़ा डिटेल इंटरेक्शन आपसे होगा इंशाल्लाह। और इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बेस की तरफ से, हम सब की तरफ से। मैं भी बेस ऑर्गेनाइजेशन और तमाम दूसरे हाजिरीन का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बहुत सब्र से सुना। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी, आप इंटरेक्शन होता रहेगी। हम उम्मीद करेंगे कि और ज़्यादा सुनेंगे आए। इंशाल्लाह। शुक्रिया।